الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں سال کے افضل ترین دنوں میں پھر ہفتہ کے افضل ترین دن جمعۃ المبارک کے اندر ہم موجود ہیں، اور یہ تقریباً 9-10 سال کے بعد عمومی طور پہ یہ دن ملا کرتا ہے کہ جس دن حج کا خطبہ بھی ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یہ حج عرفہ ہی ہے۔ یہ قیام عرفہ حج کا وہ اہم ترین فریضہ ہے کہ اگر یہ ترک ہو جائے، یہ رہ جائے، تو پھر حج ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو دم ادا کر کے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن قیام عرفہ، وقوف عرفہ، یہ ایک ایسا اہم ترین حج کا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر حج ادا نہیں ہو سکتا، حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے آج آپ ساتھ ساتھ اسلام چینل اردو پہ یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر بندگان خدا بڑی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت کے اندر مینا، عرفہ اور مزدلفہ کی تیاری کیے ہوئے حرم پاک سے کل روانہ ہوئے تھے، اور اب یہاں پر یہ عرفہ کے اندر جمع ہو کر جو خطبہ ہے حج کا، حج اکبر کا، وہ خطبہ ساتھ سماعت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الدعاء، تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے بہترین چیز جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے کہی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ اپنے گھروں کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرتے رہیں، ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرتے رہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت کے حضور استغفار مانگتے رہیں، کیونکہ یہ عظیم دن جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے یقیناً یہ کئی حوالوں سے ممتاز ہے، کئی برکات اس کے اندر جمع ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کے یہ لمحات اور گھڑیاں ہیں۔ اب ملاحظہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانان عالم موجود ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے جو 2 برس گزرے کووڈ کے حوالے سے مختلف پابندیاں تھیں، اور پہلے کی طرح لوگ اس قدر جمع نہیں ہو سکتے تھے، مگر اب اس بار تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ بڑی محبت، ادب و احترام کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے اس بابرکت مقام پہ جمع ہیں، اور رب تعالیٰ سے اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اس میدان عرفہ کو بھی ایک خاص یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر ایک طرح سے وسعت ہوتی جاتی ہے، جتنے بھی بندے ہوں وہ اس جگہ کے اندر سماتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے انسان ایک دن قبل وہاں پہ کھڑے ہو کے سوچے اور دیکھے کہ یہاں پر یہ 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین تک حجاج آتے رہے کہ یہ یہاں پہ کس طرح سے پورے ہوں گے، لیکن جب یہ حج کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سٹریچ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ سارے بندے وہاں پہ پورے بھی ہو جاتے ہیں، جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور رب سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ پھر کس طرح سے ان پہ خاص اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ میرے بندے جو غبار آلود اور یہاں پر میری محبت کے اندر موجود ہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ مگر ناظرین کرام، یہ آج کے دن کی برکتیں یہ فقط انہی کے لیے نہیں ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہاں پہ بیٹھے الحمدللہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اور
اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اللہ کے حضور استغفار طلب کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی رب تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے کہ آج کے اس دن کو دعاؤں کا دن قرار دیا گیا ہے۔ ہم بھی پوری محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اپنے رب کے حضور دست دعا دراز کریں تو رب تعالیٰ کی رحمت یقیناً ہماری جانب متوجہ بھی ہوتی ہے اور وہ خاص اپنا کرم اور فضل فرمایا کرتا ہے۔ اس وجہ سے انشاءاللہ ابھی جب حج کا خطبہ وہاں سے ہوگا اس کا بھی ہم جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ساتھ دعاؤں التجاؤں کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آپ لوگ لائیو کالز کر کے بھی اپنی دعاؤں کے حوالے سے، اسی طرح سے اپنے جو حج کا ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو حاضری کی سعادت حاصل ہو چکی ہے تو کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا، اور اگر نہیں بھی تو آپ کی کیا آرزو ہے، تمنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں التجائیں بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، خاص طور پہ یہ دیکھیں عمومی طور کے اوپر تقریباً ہر 10 سال کے بعد یہ ایک مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حج اور جمعہ یہ دونوں ایک ہی دن نصیب ہو رہے ہوں، یہ دونوں خطبے ایک ہی دن ہوں، کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے مگر عمومی طور پہ تو سمجھے کہ ہماری زندگی کے اندر اگر ایک رفلی عام طور پہ زندگی 70-80 برس کی لگائی جائے تو اس میں بس کوئی 7-8 مرتبہ یہ دن انسان کو اپنی ہوش کے اندر وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ عظیم دن اگر نصیب ہو جائے تو پھر یہ دن عبادات کے اندر گزاریں، اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر، اور اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا حجاج کے لیے بھی کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک کو ادا کر چکو تو پھر کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ حجاج کے لیے بھی یہی ہے اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ جتنے بندے خدا کے پوری دنیا سے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، یہ مسلمانان عالم جو بڑی محبت، ادب و احترام کے ساتھ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، ان سب کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ الہ العالمین تو ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے یہاں پر آنے کو اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرما لے، اور اسی محبت کے اندر یہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ گرمی بھی ہے اور اب اپنے گھر سے دور بھی ہیں، لیکن اللہ کی محبت جس کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کیا کرتے ہیں، تو یہ اپنے رب سے محبت کے اظہار کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور رب تعالیٰ بھی پھر اپنے ان بندوں پہ انعام و اکرام کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، یہ جو حج کا سفر ہے یہ آخرت کی تیاری کا بھی اس کے اندر درس دیا جاتا ہے، اور بندہ مومن کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار رہے۔ یہ جو 2 چادریں اسے پہنائی جاتی ہیں، یہ احرام کی یاد اسے دلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ احرام جو تو نے پہنا ہے، یہ تیرے کفن کا جو لباس ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا، وہ بھی تجھے اسی طرح کی سفید چادریں پہنائی جائیں گی، اور وہ ان سفید چادروں کے اندر تجھے اس عظیم سفر کی طرف روانہ کیا جائے گا کہ جس کے بعد پھر واپسی نہیں ہے۔ تو اس عظیم سفر کے لیے گویا انسان کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس سفر حج کے ساتھ، کہ انسان گھر سے نکلتا ہے، گھر والوں کو وداع کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور جا رہا ہوتا ہے اس سفر حج کے لیے، اور وہاں پہ اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ حاضر ہو کر رب کے حضور بخشش طلب کر لے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو جائے، رب تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کر لے۔ یہ اس کے پاس موقع میسر ہوتا ہے اس سفر حج کے دوران، اور اللہ رب العزت کا کرم اور فضل بھی خاص طور پہ اس سفر حج کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے نیکیوں کی مشین گویا شروع ہو جاتی ہے، ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کی ایک گناہ کو معاف فرما رہا ہوتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب وہ محبت کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، اور بیت اللہ شریف جا پہنچتا ہے تو پہلی نظر جو بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو پھر وہ جو دعا مانگتا ہے، جو آرزو کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا، اس کی اس آرزو کو اپنی جناب کے اندر شرف قبولیت عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بابرکت عظیم سفر ہے، اللہ رب العزت یہ سفر سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ یہ ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی دن ہے،
تو آپ کے انشاءاللہ ساتھ کالز کو بھی شامل کرتے چلے جائیں گے اور ساتھ یہ بابرکت مناظر دیکھیں گے بھی اور اس کے حوالے سے جو تعلیمات اسلام ہیں ان پہ بھی بات کرتے جائیں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں آپ امام صاحب؟ اللہ آپ کو دیکھ کر جو آپ گئے ادھر سارا دیکھ کر بہت اچھا لگا. مجھے نہیں تھا پتا کہ آپ جا رہے ہیں, پر میرے بیٹے کے لیے سب کی دعائیں کر کے میرے بیٹے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ کریم آپ کو. نام محمد سلیم ہے. محمد سلیم. اچھا دیکھیں ہم یہیں پہ موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ساتھ وہاں کے جو لائیو مناظر ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو آج دعاؤں کا جو دن ہے نا, یہ ہم سبھی کے لیے, جو وہاں پہ بھی ہیں ان کے لیے بھی یا ہمارے لیے بھی. تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کے لیے آسانی کرے, اس کی جو بھی تکلیف ہے اللہ کریم اسے دور فرمائے, جو پریشانیاں ہیں مسائل ہیں اللہ کریم ان کا ازالہ فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, انہیں آپ کا فرمانبردار بنائے. تو آپ حج کے لیے حاضر ہو چکی ہیں پہلے, آپ کو موقع ملا یا ابھی تلک نہیں؟ آپ کو بہت بہت حج کی مبارک ہو, اور جدھر جدھر آپ گئے دکھایا سارا کچھ جزاک اللہ. میں کہتی ہوں آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں, اور بہت اچھے ماشاءاللہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جگہوں میں لے کے گئے. آپ لائیو ہم نے دیکھا آپ کو, اور بہت اچھا لگا. اور یہ سب آپ میں صبح سے بیٹھی ہوئی ہوں, 2:45 بجے سے دیکھ رہی ہوں سارا کچھ. ماشاءاللہ, یہ آپ کی حرمین طیبین سے محبت ہے جی. اللہ رب العزت اسے بھی قبول و منظور فرمائے. تو آپ پہلے حاضر ہو چکی ہیں وہاں پہ, آپ کو حاضری کا موقع ملا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تھا, خواب تھا یا سچ تھا, آج تک بس اسی میں ہوں میں. اللہ کریم آپ کو بار بار یہ حاضری کی سعادت عطا فرمائے. رب تعالیٰ آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے, سلیم کو بھی آپ کا فرمانبردار بنائے اور ان کے لیے آسانیاں کرے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم. جی میرے لیے دعا کرنا, میں تو بالکل اللہ کے گھر گئی بھی 60 سال عمر ہو گیا, ادھر ہی ہوں, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلاوا نہیں آتا. انشاءاللہ آپ دعا کرنا میں بھی جاؤں گا. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. جی اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھولے, آسانیاں کرے. اور میرے ایک اور دعا میرے لیے مولانا صاحب, آپ نے ایک دفعہ جب آپ اللہ کے گھر گئے تھے نا, تو میں نے آپ کو دعا کے لیے کہا, اور اس وقت میرے بیٹے کو کام نہیں ملتا, صحیح میں جھوٹ نہیں بولتی, اسی وقت دوسری ویک میں میرے بیٹے کو اتنی بڑی جاب مل گئی. آپ کی بہت بہت شکریہ, آپ نے دعا کی. ابھی ایک اور دعا میرے لیے کرنا کہ میرے بیٹے کو سنت بری نیک نمازی بہو ملے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی قسم سے میں جھوٹ نہیں بولتی, آپ کی دعا لگی تھی, آپ نے دعا کی اسی وقت 3-4 سال پہلے آپ نے دعا کی, اور اسی وقت میرے بیٹے کو میں نے کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم, مولانا صاحب کی زبان سے اللہ پاک نے میری دعا قبول کی. الحمدللہ. آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا گور ہیں, اللہ کریم سب کی سنتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے نیک اسباب مہیا فرمائے, اور آپ کو رب تعالیٰ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے میری فیملی کے لیے دعا کروانی تھی. میری فیملی محمد مسرور احمد فرید فیملی کے لیے دعا کروانی. کون سی فیملی بتایا آپ نے؟ محمد مسرور احمد فرید کی فیملی. محمد مسرور احمد فرید کی فیملی. جی میری پوری فیملی کے لیے دعا کروانی تھی, خاص کر بچوں کے لیے, سب کے لیے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ لوگوں کی جو بھی کوئی بیماری ہے, پریشانی, تکلیف ہے, اللہ کریم اس کا ازالہ فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ سب کو محبت, ادب, احترام کے ساتھ بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. جی خاص طور بچوں کا نام لے دیجیے, خدیجہ, عافیہ اینڈ محمد عمر. خدیجہ, عافیہ اینڈ محمد عمر. اور محمد عمر. جی اللہ کریم آپ کے بچوں کو
سلامت رکھے، اللہ کریم انہیں نیک بنائے، صالح بنائے، آپ لوگوں کا فرمانبردار بنائے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئیں۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہلو جی جی، اللہ کریم ہم سب دعاؤں کو کی درخواست ہے کہ عطا فرمائے۔ بس دعا میں یاد رکھیں ہمیں۔ جی بالکل، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہم یہیں سے اس کو ساتھ آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں۔ اور جزاک اللہ، بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں، اور آپ بھی شامل ہیں۔ اللہ آپ کو بھی ایمان کے ساتھ صحت والی زندگی عطا کرے۔ آمین۔ ہاں، اور دعا میں یاد رکھیے میرے اور میرے بچوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ کے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، رب تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم و دائم رکھے، اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ جیسے میں نے آغاز کے اندر بھی عرض کیا کہ الحمدللہ یہ ویسے تو اسلام چینل اردو سے ہم وہاں پہ بھی حرم پاک سے بھی لائیو ہوا کرتے ہیں، ابھی بھی یہ وہاں کے لائیو مناظر آپ کو موجود ہیں، مگر اس بار میں خود یہاں لندن اسٹوڈیو سے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مسلمانان عالم بڑی محبت، ادب اور احترام کے ساتھ آج وقوف عرفہ کر رہے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کی اس حاضری کو قبول بھی فرمائے، اللہ رب العزت ان کا یہ سفر حج پائے تکمیل تک بخیر و عافیت پہنچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج دعاؤں کی قبولیت کا یہ ایسا بابرکت دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ، سب سے بہترین دعا یہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرتے رہیں، ساتھ دعاؤں کے حوالے سے بھی درخواستیں موجود ہیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، اور مزید آپ کی جو کالز ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے، اور جیسے پھر انشاءاللہ خطبہ حج وہاں سے نشر کیا جائے گا اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ مفہوم وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک دعا کروانی ہے اپنے بیٹے کے لیے اور ممی کے لیے۔ میرا بیٹا بولتا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اس کا نام ہے عارف عبداللہ، اور میری مدر کا نام ہے زبیدہ، تو ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے پلیز آپ دعا کریں کہ وہ صحت تو تندرست ہو جائیں، اور میرا بیٹا بولے، اور وہ ابھی تک بول نہیں رہا ہے، 14 ایئرز اولڈ کا ہے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی، اللہ رب العزت اس کی بیماری کا ازالہ فرمائے، رب تعالیٰ اس کی قوت گویائی کے اندر آسانیاں عطا فرمائے، اس کو فصاحت و بلاغت سے بولنا نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کا سایہ اس پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ کریم آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ مولوی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میرا بھائی امام صاحب، جی آپ کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، اللہ آپ کو زندگی کے شکر کے، آپ ایسے اچھے پروگرام چلے۔ آمین آمین، بہت تو شکریہ۔ امام صاحب میں نے میری بیٹی ہاسپٹل میں ہے، میری بیٹی کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا صحت والی زندگی، اور سب مومن مسلمانوں کے لیے آج کے دن کے سکتے اللہ سب کی مشکلیں، پریشانی، بیماری اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آپ ضرور میری بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ میری بیٹی کا نام زینب ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، رب تعالیٰ آپ کی بیٹی کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرمائے، اللہ کریم اس کی بیماری کا ازالہ فرمائے، رب تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کی بیٹی زینب پہ قائم و دائم رکھے، اور رب تعالیٰ آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟
जी भाई, मैंने दुआ करवानी है। एक तो मेरे बेटियों की शादियों में रुकावट पड़ी है अल्लाह करीम आसानियाँ करे जी, अल्लाह रब्बुल जी। इज्जत। दूसरा जी, मैं नमाज शुरू करती हूँ लेकर रुकावट पड़ जाती है, तो कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप पूरा इरादा भी कर लें। ये देखें बाबरकत तरीन दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी के अंदर नसीब फरमाया है। अल्लाह करीम आपको नमाज की भी इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। रब ताला आपके बच्चों की शादियों के मसाइल के अंदर आसानियाँ फरमाए, और अब सब लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत मकाम की हाज़िरी की सआदत बाद व एहतराम नसीब फरमाए। मैंने एक और बात है जी, कुछ परेशानियाँ उनकी भी दुआ कर दें, क्योंकि मैं वो टीवी पे बताना नहीं चाहती। अल्लाह करीम आपके जुमला उमूर से आगाह है। रब ताला आपके लिए हर तरह की आसानियाँ फरमाए। जो भी आपकी परेशानियाँ, तकालीफ, मुसीबतें हैं, अल्लाह करीम उन्हें दूर फरमाए, और अल्लाह करीम आपके लिए हर तरह की आसानी फरमाए। आमीन। और मेरे बच्चे मेरे ताबेदार हों, मेरे कहने में हों। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बहुत बहुत हज मुबारक हो। उसके बाद प्लीज़ मेरी 2-3 दुआएं हैं, वो मैंने करवानी है। प्लीज़ काटिएगा नहीं, मेरा फ़ोन गौर से सुनिएगा जी। तो पहली बात यह है कि सबके लिए आप दुआ करें। उसके बाद मेरी बेटियों और बेटों के लिए दुआ करें, खास करके मेरी बेटियों के लिए दुआ करें। उनके नाम है इमराना जी, नगमाना जी, शम्मा जी, आतिफ जी जी, आसिफ जी। प्लीज इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली जिंदगी दे। खास करके मेरी बेटियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको अपने घरों का, अपने खामदों का, अपने बच्चों का सुकून मिले। खास ये दुआ आज के दिन के सदके में मेरी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, आप भी दुआ में शामिल रखें। मेरे लिए जरूर दुआ करना। आमीन आमीन। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए। इमराना, नौमाना, शमा, आतिफ, आसिफ समेत आपके इन तमाम बच्चों को अल्लाह करीम नेक बनाए, साले बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बीमारियों, तकलीफ़ों का इज़ाला फ़रमाए, और रब ताला इनको अपने घरों के अंदर खुशियाँ नसीब फ़रमाए। आपका साया इन पे रब ताला कायम व दायम रखे, और रब ताला आपको इनकी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका कॉल अटेंड की। हम पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मैं खास तौर पे मेरे खावन बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह करीम उन्हें सलामत रखे जी। तो मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दुआ करवानी है। जी जी ज़रूर। आप मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, सारे फैमिली। सबसे पहले तो जितने भी दुनिया से रूह परवाज कर गया, अल्लाह ताला उनको मगफिरत फरमाए, उनके लिए दुआ करना। आमीन आमीन। अल्लाह करीम। और दूसरा मैं अपनी फैमिली में अपनी वालदा के लिए और अपने भाइयों के लिए, वो उनके वसाइल बहुत ख़राब है। वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में उनको अपना घर मिल जाए और वो हज उम्रे पे जाएं, और उनके बच्चों की शादियाँ हो जाएं, बेटों की। तो वो शादी में रुकावटें बहुत आ रही हैं, उनके लिए दुआ करवाइएगा प्लीज़। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए मेरे बहन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए भी आसानियाँ करे, आपके हस्बैंड को, आपको अल्लाह पाक हर तरह की खुशियाँ अता फरमाए। आपके वालिदैन, भाइयों के, पूरी फैमिली के जो भी मसाइल, परेशानियाँ, तकालीफ हैं, रब ताला उन्हें दूर फरमाए। जितने भी रिश्तेदार हैं उनके जो भी मसाइल है, अल्लाह ताला उनको दूर कर दे। आमीन आमीन। और उनके सदके मेरे बच्चों को ठीक कर दे। मेरे बच्चे व्हील चेयर पे हैं, वो बोलते भी नहीं है, चल भी नहीं रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनके लिए प्लीज उनका नाम लेकर दुआ करवाइएगा। क्या नाम है आपके? बेटी का नाम कायनात इमरान जी, और बेटे का नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए जी। कायनात इमरान और मोहम्मद अब्दुर्रहमान को अल्लाह करीम मुकम्मल सेहत, तंदरुस्ती, सलामती अता फरमाए, और रब ताला आपका साया अपने बच्चों पे कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मौलाना साहब? ठीक हैं आप? अल्लाह करीम का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। हज मुबारक आपको। बस दुआ करवानी थी, अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को, उनको
صحت زندگی دیں اور میرے ہسبینڈ ان کا بس روزگار بحال کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرا بیٹا ماشاءاللہ ابھی اس نے حفظ سٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے اور اس کا یہ کمپلیٹ کرے. آمین. کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ حسن احمد. حسن احمد، خوبصورت نام ہے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. اللہ پاک اسے اس سفر کے اندر کامیابیاں عطا کرے. اور اس کو بہت مطلب شوق بھی ہے کہ حج کا بھی عمرے کا اس کو ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس حج عمرے کی شہادت نصیب کرے، ہمیں بھی اس کے ساتھ. آمین. بس دعا کریں. آمین آمین. اللہ بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ روزگار ہمارا بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن بس وہ روزگار ابھی تھوڑا سا نہیں ہے تو وہ سٹارٹ ہو جائے. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. اللہ رب العزت اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے. رب تعالیٰ آپ کی جملہ جو معاشی مسائل ہیں ان کے اندر آسانیاں کرے اور آپ کو اپنے بیٹے حسن احمد سمیت حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی قبلہ میں ندیم حسین کھوکر بات کر رہا ہوں جی مانچسٹر سے. جی ندیم صاحب. سب سے پہلے تو اپنا جمعہ مبارک اور حج مبارک سب کے لیے، اور اللہ میاں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان رونق اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں اور انہیں شاملی کا موقع مل جائے. آمین. میں نے آج تو اللہ پاک نے مجھے کروایا ہوا ہے، لیکن کچھ زندگی میں بے ترتیبی کہہ لیں یا جو بھی وجوہات ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی تھوڑی ہو جاتی ہے بے ترتیبی سی. جی جی. تو کوئی بہن جی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کے لیے کر رہی تھی کہ شادی وغیرہ. انفارچونیٹلی میرے بھی ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو کافی اس معاملے میں وہ جو کہتے ہیں نا نکاح مشکل ہوا ہے اور زنا جو ہے وہ عام ہو گیا ہے، ایسا خدا نخواستہ. اللہ کریم جی اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے کھوکر صاحب، اور اللہ رب العزت آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کے لیے اپنے فضل کرم کے دروازے کھولے، آپ کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے، اور زندگی کی جو بھی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں ہیں رب تعالیٰ ان سب کا ازالہ فرمائے. سم آمین. ٹھیک ہے جی. قبلہ کچھ رشتہ داروں میں بھی یہاں پہ نا سارے کچھ پاکستان ادھر انگلینڈ میں تو ملاقاتیں یا سنی سنائی باتوں پہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے بھی نہیں، اور لوگوں نے بری طرح سے ہمیں وائنڈ اپ کیا. اللہ کریم آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے جی. جو بھی دوریاں، ناراضگیاں، ناچاکیاں ہیں رب تعالیٰ ان کا ازالہ کرے، اور رب تعالیٰ آپ لوگوں کو باہمی محبت سکون نصیب فرمائے. بہت شکریہ ندیم، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے مصطفیٰ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی. اللہ کریم کا کرم. جی مصطفیٰ میں نے عرض کرنی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرانا چاہ رہی تھی کہ اس کے لیے نا جاب کوئی خاص اتنی اچھی نہیں ہو، برکت میں کرتا ہے، تو میں اتنی سیٹسفائی نہیں ہوں کہ جیسے وہ ادھر آپ کو پتا ہے حلال اور دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں. تو ایک خصوصی اس مبارک دن میں دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے اللہ آسانی کر دے، مشکلیں حل کرے. اور مصطفیٰ میں نا 15 سال سے ادھر ہوں، تو میرے نا پیپروں کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور میں پاکستان نہیں جا سکے. اللہ کے گھر بھی تو خصوصی دعا کریں اللہ میری مشکل آسان کر دے اور میرا راستہ کھول دے اللہ پاک، اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے، خصوصی میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں. تو شکر ہے اللہ کا، لیکن پھر بھی کافی مشکلیں پریشانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعائیں بھی بڑی کرتی ہوں. دعا کرنا اللہ میری ہر دعا قبول کرے. آپ آمین آمین آمین. جزاکم اللہ خیراً. کسی اسپیسیفک بزنس کا نام وہ لائیو نہیں لیا کرتے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے بیٹے کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور یہ جو بھی آپ کی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت ان کا ازالہ فرمائے. رب تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کھولے اور ہر طرح کی خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹا؟ الحمدللہ جی. اللہ کریم کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بیٹا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور میں نے فون کیا اس لیے کہ دعا کے لیے میری فیملی کے لیے دعا کروانی، اور خاص کر کے میری نواسا ہے، وہ بولنے کا عمر ہے لیکن وہ بولتا نہیں.
تو اس کے لیے دعا کرنا خاص کر کے کہ وہ میری نواسا باقی نارمل بچے کی طرح ہو جائے بولے. کیا نام ہے آپ کے نواسے کا؟ سلطان علی. سلطان علی. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. اللہ رب العزت اس کی اس پریشانی کا ازالہ فرمائے, صحت تندرستی سلامتی اللہ پاک نصیب فرمائے, فصاحت و بلاغت کے ساتھ اسے بولنا نصیب کرے, اور رب تعالیٰ آپ کو سلطان علی کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. اور بیٹا ایک اور بات, میری بڑا بیٹا اس کا نام ہے عبدالکلام جی, وہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا کرنا پلیز, وہ ٹھیک ہو جائے, بہت بیمار ہے وہ. صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی. اللہ کریم اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ کریم آپ کے بیٹے عبدالکلام کو بھی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے بچوں پہ قائم رکھے. جو بھی آپ کی زندگی کی پریشانیاں, تکالیف, مصیبتیں ہیں, رب تعالیٰ ان کا ازالہ فرمائے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو. اور میں ہالینڈ سے بات کر رہی ہوں, میرا نام نورین ہے. آپ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا, میرے بچوں کے لیے. میرا نام لے کے اور میرے بچوں کا نام پلیز نوٹ کر لیجیے. میری بیٹی بسمہ جی, اور میرا بیٹا ابراہیم جی, اور شوہر مسعود احمد اور میری والدہ سریا. ان سب کے لیے پلیز نام لے کے دعا کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رزق میں برکت عطا کرے. اور پلیز میری بیٹی بسمہ کے لیے آپ پلیز شادی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اچھا کوئی اس کو رشتہ اور پرپوزل دے, اللہ تعالیٰ اچھا ساتھی عطا فرمائے. اس کے لیے پلیز دعا کیجیے گا میری بیٹی کے لیے. بسمہ نام ہے ان کا. آمین آمین. اللہ کریم نورین صاحبہ آپ کے بچے بسمہ, ابراہیم اور اسی طرح سے مقصود احمد صاحب, سریا صاحبہ, اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کی بیٹی کے رشتے کے معاملات کے اندر اللہ پاک آسانیاں کرے, اور جو بھی آپ کی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت ان سب کا ازالہ فرمائے. رب تعالیٰ آپ سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. بہت شکریہ, آپ بھی شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالر آپ سن سکتے؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ یہ جو نمازیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں, مثلاً ظہر اور عصر کی یا مغرب اور عشاء کی, اس کا وہ ہے طریقہ کار تو یہ ہے کہ جی جو آخری وقت ظہر کا ہے وہ ظہر پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی پھر عصر پڑھ لیں بعد میں. تو وہ آخری وقت کی تشریح کیسے آپ فرمائیں گے؟ وہ اشکال ہے, وہ ذرا دور فرما دیجیے گا پلیز. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ بعد میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. ابھی نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام اقبال ہے, اینڈ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اگر میری بیٹے کی دعا کر سکیں پلیز. اس کا نام محمد فہد اقبال ہے, 30 سال کا ہے وہ, اینڈ ریسنٹلی وہ تھوڑا بیمار رہنے لگا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کی بس دعا مانگے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دکھائے, گائیڈ ہم, اینڈ اس کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے جلدی سے. اس کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں. آمین آمین. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. محمد فہد اقبال کو اللہ رب العزت صحت تندرستی سلامتی شفا عطا فرمائے, اسے صراط مستقیم پر گامزن رکھے, اپنے بچوں کی لک آفٹر کرنا نصیب فرمائے, آپ کی خدمت کرنا نصیب کرے, اور رب تعالیٰ آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ ایمن صاحب, آپ بھی شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب میں نے اپنے لیے دعا کہنی تھی آپ کو, میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا پلیز, کیونکہ مجھے یہ ویکسین لگی تھی تو اس کے بعد سے میری دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہے,
اور کافی میں پریشان رہتی ہوں اس چیز کے لیے، تو پلیز دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صحیح زندگی دے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم شافی الامراض ہے، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، رب تعالیٰ آپ کی بیماری تکلیف کا ازالہ فرمائے۔ یقیناً آپ ساتھ جو میڈیکل ہیلپ ہے وہ بھی ساتھ لے رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے اور آپ کی بیماری پریشانی تکلیفوں کا رب تعالیٰ ازالہ فرمائے۔ بہت شکریہ جی، آپ شامل ہوئی ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، میرا نام تسنیم ہے، میں آپ سے دعا کروانا چاہ رہی ہوں مولانا، میرے بڑے بیٹے کو کینسر ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ذوالفقار اس کا نام ہے، اور میرا پوتا اس کے ساری باڈی پر پرائسس ہے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور ایک بیٹی جو ہے وہ اس کو بلڈ ڈس آرڈرڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ میرے لیے دعا کریں پلیز کرو۔ ٹھیک ہے جی، سن رہے ہیں؟ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ تسنیم صاحبہ، آپ کے بیٹے ذوالفقار کو رب تعالیٰ مکمل صحت تندرستی سلامتی شفا عطا فرمائے، رب تعالیٰ اس کی بیماری کا ازالہ فرمائے، اور یقیناً آپ ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کے لیے ایک بڑی پریشانی تکلیف بھی ہے، رب تعالیٰ اس کا ازالہ فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، اللہ کریم آپ کا سایہ اس پہ قائم رکھے، رب تعالیٰ آپ کو اس کی خیر دیکھنا نصیب فرمائے، اور یہ جو بھی پریشانی بیماریاں تکلیفیں اللہ کریم ان کا ازالہ فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مودی صاحب، وعلیکم آپ کو السلام۔ بہت بہت حج مبارک ہو۔ اور جی تو نا مفتی صاحب، میں برمنگھم سے فرزانہ بول رہی ہوں، تو میں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرانی ہے، تو نا کیا کہتے ہیں میرے بچوں کے حق میں دعا کروائیں، اور میں نے اپنی نا بیٹی کے اس سال شادی کے لیے جانا ہے پاکستان، تو اس کے لیے خاص دعا کروائے کہ وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں جی۔ تو میرے امی ابو اور میرے ہسبینڈ کے امی ابو بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرانی ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرانی ہے۔ فرزانہ صاحبہ، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اپنی بھی تھوڑی صحت نہ ٹھیک نہیں رہتی، تو دعا کرانی ہے کہ اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ کریم آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے، رب تعالیٰ آپ لوگوں کی مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے، بیٹی کے معاملات کے اندر اللہ کریم آسانیاں کرے، خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور رب تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام رباب احمد علی ہے، اور میں سر لندن سے بات کر رہی ہوں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ سر آپ کی جی الحمدللہ۔ سر ناشتہ کر رہی تھی، آپ کی لائیو ٹرانسلیشن دیکھی تو دل کیا کہ ہاں باقی لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں اپنے لیے بھی دعا کروا لوں۔ جی جی ضرور، آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں ہمیں کچھ۔ جی بالکل سر۔ سر اس طرح سے ہے کہ میری شادی کو سر 9 سال ہو گئے ہیں، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مجھے رہتے ہوئے 5 سال ہوئے ہیں، تو ویزا میرا لیٹ لگا تھا، تو اولاد نہیں ہے، اور علاج کروایا یہیں پہ لندن میں، لیکن مسکیریج ہو گیا تھا، اور میری عمر سر 45 سال ہے اور ہسبینڈ کی 53 ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے اولاد کی دعا کریں، کیونکہ بہت پریشانی ہے، ٹائم کافی ہو گیا۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ یہ بڑے بابرکت دعاؤں کی قبولیت کے دن بھی ہیں۔ آپ ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا رب کے حضور کرتے رہے، آپ یہ دعا خود بھی کرتے رہیں، اور ہم سبھی آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم آپ کی پریشانی تکلیف دور فرمائے، رب تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ دونوں کو خیر و عافیت صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ زندگی کے اندر یہ خوشی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ سر ایک اور دعا آپ سے کروانی تھی کہ سر ہم ایک ہی بھائی ہے میرا اور 2 بہنیں ہم، اور والد کی وفات ہو چکی ہوئی ہے، تو لیکن ہم بھائی بہنوں میں والدہ میں اور بھابھی میں کافی چسکلش ہے، تو والدہ جو ہیں وہ بھائی کے ساتھ نہیں رہ رہی ہیں، بہن کے ساتھ رہ رہی ہیں،
تو میں چاہتی تھی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم آپس میں ہماری جو اتفاقی ہے وہ اللہ دور فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے جی. رب تعالیٰ آپ کی باہمی ناراضگیاں ناچاکیاں بھی دور فرمائے اور جو بھی غلط فہمیاں ہیں اللہ کریم انہیں دور کر کے باہمی محبتیں خاندان کے اندر رب تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. بہت شکریہ رباب احمد علی صاحبہ. جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام یہ ساتھ دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ یہ بھی جاری و ساری ہے اور یہ بابرکت مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے یہ بندگان خدا پوری دنیا سے موجود ہیں اور آج وہ حج کا وہ عظیم دن، وہ عرفہ کا عظیم دن، وہ دن کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ رب العزت اس روز جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہوتا ہے. اس عظیم دن کے اندر یہ لوگ رب سے محبت کا اظہار کے لیے وہاں پہ موجود ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتلایا کہ سال کے دنوں میں سے جمعہ کا دن وہ ہر ہفتے کے اندر یہ جمعہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے اور اس کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. آج یہ دونوں عظیم دن ہمیں نصیب ہو گئے ہیں. اللہ کریم سے پوری محبت ادب و احترام کے ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں ہم نے اور ساتھ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھی پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جمعہ کا بابرکت دن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور رب کے حضور پورے یقین کے ساتھ مانگیں. دیکھیں وہ رب تعالیٰ جب حکم فرما دیتا ہے تو آگ کا کام جلانا ہوتا ہے لیکن جب رب حکم کر دے کہ قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک پہنچانے والے بن جا، تو آگ جلانے کے بجائے ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دیتی ہے. چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے لیکن جب رب کا حکم ہو جائے تو اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیر بھی رہے ہوں مگر پھر بھی چھری کاٹتی نہیں کہ رب کا حکم اس سے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اسباب کو وہ جس طرح سے چاہے وہ کن کہہ دے ویسے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں. اگر کچھ تاخیر بھی ہو رہی ہے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں بظاہر کچھ تاخیر بھی ہو رہی ہے رب کی ذات سے مایوس نہ ہو کیونکہ جب وہ دروازے کھولتا ہے تو پھر وہاں سے رحمت ہوتی ہے، وہاں سے اس کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بھی دینے والی وہی ذات ہے. رب تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں بھی کرے، برکتیں بھی کریں. انشاءاللہ یہ ساتھ دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا